ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حضرات، احادیث میں آتا ہے اور تمام بڑے بڑے علماء اور صوفیاء یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ذکر کی خصوصیت یہ ہے کہ ذکر کی وجہ سے ذکر کرنے والے کو اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے اور دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ نرمی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں رونا، دعا مانگتے ہوئے آنسو بہانا بلکہ بہہ پڑنا، یہ دل کی نرمی کی بات ہے۔ اگر دل میں نرمی نہیں ہوتی، سختی ہے، دل پتھر ہے، تو نہ کسی پریشان حال کی پریشانی کو دیکھ کر دل میں نرمی ہوتی ہے اور نہ اللہ کے ذکر سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ آنسو نہیں بہتے ہیں، روتے ہی نہیں آتے، لوگ روتے ہیں اس کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے قساوت قلبی، دل کی نرمی نام ہے اس چیز کا کہ جب اللہ یاد ہوا فوراً آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ جب اللہ کو یاد کیا تب آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ نماز میں کھڑے ہوئے جب یہ تصور ہوا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاتھ اٹھایا مانگنے کے لیے کس سے؟ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کو جاننے والا۔ آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ یہ ہے دل کی نرمی۔ اللہ کا ذکر آدمی جتنا کرتا ہے اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے حضور میں روتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے۔ بڑے بڑے صوفیاء کو دیکھا ہے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ ان کے خدام تھے جو وہ بھی بڑے بڑے علماء تھے، رہتے تھے۔ کہتے ہیں مولانا یحییٰ صاحب کی ایک دن حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ تنہائی ہے، حالانکہ میں بیٹھا ہوا تھا پیچھے۔ حضرت کے خطوط جو لوگ بھیجتے تھے ان کے جواب لکھنا، انہیں پڑھنا، پڑھ کے سنانا، یہ کام تھا۔ حضرت نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ نابینا ہو گئے تھے، دیکھ کر نہیں، بغیر دیکھے، اور بس چند آیتیں پڑھی تھی، اس طرح روئے کہ ہچکیاں بند گئیں روتے روتے۔ میں چپکے سے اٹھ کر کے باہر چلا گیا۔ یہ ہے دل کی نرمی جو اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے کمرے میں بیٹھتے تھے اور 12 تسبیح کا ذکر شروع کر دیتے تھے پست آواز سے، اور بچوں کی طرح روتے تھے۔ کوئی جا نہیں سکتا تھا کمرے میں۔ جب باہر ناشتہ چلا جاتا تھا تو میری والدہ مجھ سے کہا کرتی تھی جاؤ اپنے ابا سے کہہ دو ناشتہ چلا گیا۔ تو میں دیکھتا تھا جب قریب جاتا تھا کمرے کے تو
رونے کی آواز آتی تھی. میں کہتا تھا باہر ناشتہ چلا گیا تو سنبھل کر کے صاف کر کے چہرے کو آنسو کے تب باہر نکلا کرتے. یہ کثرت ذکر کی چیز ہے. دل کے اندر نرمی اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے. یہ ذکر بھی اس کی شرائط میں پیدا ہوتا ہے. یہی شرط اولی ہے جس کو میں نے کہا بھی ہے. ایک تو رزق حلال ہونا چاہیے. دوسری یہ ہے کہ جب ذکر کر رہا ہے تو دل کو ذکر میں لگا کر رہا ہے. میں کس کا ذکر کر رہا ہوں, کس ذات کو یاد کر رہا ہوں, کس کا نام لے کر ذکر کر رہا ہوں. اللہ اللہ وہ میرے سامنے ہے, میں اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوں. یہ شرط ہے. اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. اگر اللہ اللہ کر رہا ہے اور دل و دماغ دنیا کے اندر پھر رہا ہے, زبان ذکر کر رہی ہے, دل اور دماغ دنیا کی طرف ہے, سانس سے ذکر کر رہا ہے لیکن دل و دماغ دنیا میں لگا ہوا ہے, اس سے دل میں نرمی نہیں پیدا ہوگی. دل میں نرمی جب پیدا ہوگی جب ذکر کرنے والا جس ذات کو متوجہ کرنا چاہتا ہے, جس کی محبت دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے, اس ذات کی طرف متوجہ ہو. اللہ میرے سامنے ہے, میں نماز پڑھ رہا ہوں, قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں, اللہ کا کلام ہے, وہ ہر چیز کو سنتا ہے, میری تلاوت کو بھی سن رہا ہے. جب آدمی اس طرح دل اور دماغ کو متوجہ کر کے اپنی زبان سے ذکر کرے گا اللہ کا, تو اس سے دل کے اندر نرمی ہوگی, آنکھوں سے آنسو بہیں گے, دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. ہر ذکر کرنے والے کو اپنے دل و دماغ میں اس کو پتھر کی طرح پختہ کرنا چاہیے. اگر زبان کا ذکر ہے اور دل کہیں اور متوجہ ہے تو اس ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا. یعنی وہ نرمی دل کے اندر جو مومن کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو بہائے, وہ چیز نہیں پیدا ہوگی. بلکہ ایک عجیب چیز لوگ اپنے پرچے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مکمل پابندی نہیں ہو پاتی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ذکر کی پابندی نہ ہونے سے اللہ آدمی کو محفوظ رکھے, دل میں نرمی کے بجائے دل میں قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے. ذکر کی پابندی نہ کرنا یہ سبب ذکر کی پابندی کرنا, زبان اور سانس سے ذکر کرنا, دل اور دماغ کو جس کا ذکر کر رہا ہے اس ذات کی طرف لگا کر ذکر کرنا, اس سے تو نرمی پیدا ہو رہی ہے. اور پابندی ذکر میں نہ کرنا کہتے ہیں یہ سبب ہے قساوت قلبی پیدا کرنے کا. پھر اللہ کے سامنے رونا نہیں آئے گا, دل میں نرمی پیدا نہیں ہوگی. پھر کیا ہوگا, دل پتھر ہو جائے گا اور پھر دوبارہ نرمی کو پیدا کرنے کے لیے بڑا لمبا ذکر کا کام صحیح طریقے پر کرنا ہوگا تو توقع ہے کہ دل میں نرمی پیدا ہوگی. پہلے نرمی پیدا ہونا آسان تھی, ایک مرتبہ قساوت پیدا ہو جانے کے بعد پھر نرمی مشکل سے آتی ہے.
العیاذ باللہ، یہ تو بہت بڑا امتحان ہے اللہ کا، اللہ کی طرف سے بندے کا امتحان ہے۔ اس لیے ذکر کو شروع کرنے کے بعد پابندی کو چھوڑ دینا، جو ذکر کا مقصد اصلی ہے کہ دل خدا کی خشیت نرم ہو کر کے خوف خداوندی پیدا ہو، بالکل اس کے الٹے قساوت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس سختی کو نرمی سے تبدیل، کہتے ہیں یہ مشکل کام ہے، بہت لمبے زمانے تک جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اگر اللہ کا کرم اور عنایت ہوتی ہے تو نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے مومن کو ہمیشہ ذکر شروع کرنے سے پہلے اپنے دل کے اندر قوت پیدا کرنی چاہیے اور اپنے عزم و ہمت کے اندر پختگی پیدا کرنی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے میں ذکر کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس طرح اگر دل اور دماغ کو لگا کر کہ میں جس ذات کا نام لے رہا ہوں وہ میرے سامنے ہے، میں اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوں، اسی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، جب لگ گیا ایک دفعہ تو پھر چھوڑے نہ آدمی۔ اب یہ آخری مجلس ہے، ہو سکتا ہے کہ رات مغرب کی نماز ہماری رمضان میں نہ ہو، رمضان کے باہر ہو، لیکن آپ لوگ جائیں گے، ذکر کر رہے ہیں، پابندی نہیں ہے، یا ذکر شروع کریں گے تو اس کے فوائد اور اس کے نقصانات کو سمجھ کر کے کیجیے۔ اللہ کا ذکر اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آخرت کی منزل آسان ہو جائے، اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی جنت میسر ہو جائے۔ یہی تو مقصد ہے ذکر کا، اور کیا مقصد ہے؟ مگر یہ مقصد عقل حلال تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو ہے ہی۔ نفس ذکر کرنے کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو دل و دماغ کو اللہ کے ساتھ لگا کر ذکر کرنا، اور دوسری جو کمزوری عام طور پر آج کل ذکر کرنے والوں کے دل و دماغ اور ان کی زندگی میں پائی جاتی ہے، وہ پابندی نہ کرنا۔ اس کے نتائج بہت زیادہ خراب ہیں، اور سب سے خراب نتیجہ یہ ہے کہ اللہ دل کے اندر بجائے نرمی کے چھوڑ چھوڑ کر ذکر کرنے سے دل میں سختی پیدا کر دیتا ہے، پتہ اب نہ رونا آتا ہے نہ اللہ کی طرف توجہ پر۔ آدمی کوشش کرتا ہے، پہلے سے مشکل نظر آنے لگتا ہے، تو بڑی معلومی کی بات ہے۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ کو اللہ نے جو کمال عطا فرمایا تھا وہ بڑی عجیب و غریب چیز تھی، صرف علم نہیں تھا۔ ہمارے یہاں 4 آدمی ہیں بالکل ابتدا، حضرت نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم کو قائم کیا، یہ مسجد ان کا مسکن تھا، گویا یہ تو کچی مسجد تو یہ جیسی تھی ویسی ہے، یہ جو بیچ کا حصہ ہے یہی مسجد تھی اور پیچھے کھلا ہوا تھا، یہ تو بعد میں حضرت مفتی محمود احمد صاحب نے بنوایا تھا، وہی مسجد تھی، اور برابر میں کمرہ تھا، یہی ان کا مسکن تھا، یہی دارالعلوم یہیں سے شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ
اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 4 بزرگ ہیں اور چاروں کے چاروں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے خلیفہ ہیں، چاروں کے چاروں. لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ان چاروں کے اندر مختلف خصوصیات سے نوازا تھا. حضرت حاجی صاحب وہاں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت حضرت گنگوہی سے کرائی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مجاز حاجی صاحب کے، حاجی صاحب وہاں رہتے تھے مکہ معظمہ میں، یہاں سے ہر جمعرات کو سبق پڑھا کر کے پیدل گنگو جایا کرتے تھے. فجر کی نماز گنگو میں پڑھتے تھے اور جمعے کے بعد عصر کے بعد پھر پیدل واپس ہوتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد پہلا سبق دارالعلوم کے اندر گنگو سے آ کے پڑھایا کرتے تھے، گھر بعد میں جاتے تھے. اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو تربیت تھی، پابندی اور دل لگا کر ذکر ہو رہا ہے یا نہیں، اس نے اس عروج کے اوپر پہنچایا. یہی وہ چیز تھی جس نے ان لوگوں کو، کسی کو مجدد ملت بنا دیا، کسی کو شیخ الہند بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا. اصل بنیاد ہے. رات میں آپ لوگ چلے جائیں گے، رات میں نہیں جائیں، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، مگر ذکر کو پکڑیے اس طرح سے کہ کچھ بھی ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چلتی چلتی کشتی الٹی ہو جائے. بجائے نرمی کے قساوت قلبی کا سبب بن جائے. بڑی محرومی کی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ نتیجہ بڑا خراب ہے. مقصد تو دل میں نرمی پیدا کرنا ہے، بجائے نرمی کے قساوت پیدا ہو جائے اس کے اندر. اس کا تو مطلب ہے بالکل الٹا ہو گیا. دیکھنے میں تو کوئی بات بھی نہیں ہے بھائی، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب ذکر کرنے والے کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کے دل میں نرمی نہیں ہے، اللہ کے حضور میں آنسو نہیں بہتے ہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ دل زبان سے ذکر ہو رہا ہے، دل و دماغ پر تو اس کا کوئی اثر. اللہ کی محبت کیسے ہوگی اس سے؟ اللہ تو محتاج نہیں ہے، محتاج تو ہم ہیں ذکر کر رہے ہیں. جب ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو اللہ ہماری طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ ہم مانگیں گے اور دل لگا کر مانگیں گے، اگر ہم چلیں گے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ دوڑ کر آئے گا. اگر تم ایک ہاتھ چلو گے تو اللہ ایک باہ تمہاری طرف آئے گا. اگر تم ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھو گے تو اللہ ایک ہاتھ تمہاری طرف. مگر کیا مطلب ہے آگے بڑھنے کا؟ اللہ کو یاد کرو گے، آگے بڑھو گے، کوشش کرو گے، اللہ تمہاری طرف اپنی رحمت کو لے کر تم سے زیادہ تیز آگے آئے گا، تمہاری طرف آئے گا. یہ مطلب ہے. اس لیے خدا جانے کل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، پھر کسی کو میسر بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے گرہ باندھنی چاہیے، تب ذکر کو شروع کرے. بھائی کچھ بھی ہو جائے میں تو ذکر کو چھوڑوں گا نہیں. اگر آدمی اس استقامت، اس مضبوطی کے ساتھ اللہ کا ذکر
دل و دماغ کو لگا کر کرے گا تب اللہ کی رحمت اور اللہ کی توجہ بھی ہوگی آدمی کی طرف، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ جس منزل کو وہ طے کرنا چاہتا ہے اللہ کی نصرت و تائید سے وہ منزل جلدی طے ہوگی۔ یہ تو آج تو آخری مجلس تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ میں یہ بات آپ سے کہوں کہ نتائج ذکر کی پابندی نہ ہونے کے بڑے خراب نتائج ہیں۔ ذکر کا مقصد جو حاصل ہونا چاہیے، جس کے لیے ذکر کرتا ہے اللہ کی قربت، اس کے بالکل برعکس ذکر ہو رہا ہے، لیکن ایک تو ذاکر کی توجہ ہی اللہ کی طرف نہیں ہے، برزماں اللہ کا ذکر ہے، تسبیح ہے، لیکن دل کے اندر دنیا کا اوخر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح کی تسبیح کوئی اثر، ایسا اثر کہ جس سے محبت خداوندی پیدا ہو جائے، وہ نہیں ہے۔ برزماں تسبیح ہو در دل کا اوخر، این چنی تسبیح قید ارد اثر، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ پابندی نہیں ہے، یہ بڑی خراب چیز ہے۔ اس لیے جب کریں آپ تو اس قوت کے ساتھ کیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ چھوڑنا نہیں ہے، تب اللہ تعالی کی رحمت متوجہ ہوگی اور دل میں نرمی پیدا ہوگی، آنکھیں بہیں گی، دل روئے گا آنکھوں کے ساتھ، اور انسان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ بات تو بڑی معمولی سی ہے، لیکن اس کے نتائج بہت بڑے ہیں، اس کو سوچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس نعمت سے نوازے اور ذکر خداوندی ہو، دل لگا کر ہو اور پابندی کے ساتھ ہو، چھوٹنے نہ پائے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ ہمیں اس نعمت سے سب کو نوازتا رہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔